آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا، توقع ہے طالبان رجیم وعدوں پر عمل کر کے ہمارے سیکیورٹی خدشات دور کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ، کہا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کیے جائیں، آئندہ اشتعال انگیزی کی گئی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ Istanbul round was initially scheduled for 2 days. However, in an effort to reach an amicable agreement with the Taliban regime, Pakistan side in earnest continued the talks for 4 days. Pakistan does not seek further escalation of hostilities, but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities, including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. کہا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کیے جائیں، آئندہ اشتعال انگیزی کی گئی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ Istanbul round was initially scheduled for 2 days. However, in an effort to reach an amicable agreement with the Taliban regime, Pakistan side in earnest continued the talks for 4 days. Pakistan does not seek further escalation of hostilities, but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities, including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. اہم خبر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی نئی 10 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا ہے۔ حلف لینے والوں میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب، فخر جہان، امجد علی شامل ہیں۔ آفتاب عالم، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان نے بھی حلف لیا ہے۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ دوبارہ کے پی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی بھی نئی کابینہ کا حصہ ہیں۔ نئی کابینہ کے ارکان کو قلمدان آج ہی سونپے جانے کا امکان ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی نئی 10 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سہیل آفریدی کی کابینہ نے اب حلف اٹھایا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ان سے حلف لیا ہے۔ حلف لینے والوں میں مینا خان آفریدی، آپ کو بتائیں کہ ارشد ایوب، فخر جہان اور امجد علی شامل ہیں۔ آفتاب عالم، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 386 افراد گرفتار۔ افغان باشندے پوش ترین سیکٹر F7 میں رہ رہے تھے۔ مزید بتائیں گے اسلام آباد سے سماع نمائندہ خصوصی قمر المنور۔ جی قمر صاحب، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، خفیہ اطلاع پر جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے اور سی ٹی ڈی نے اسلام آباد کے 4 علاقوں جس میں شہزاد ٹاؤن، بری امام، سنگجانی اور کورال کا علاقہ شامل ہے، یہاں پر یہ آپریشن کیا ہے اور اس میں 386 افغان باشندوں کو گرفتار کیا جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے۔ اس حوالے سے یہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے رہائشیں دی تھی ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان میں سے 25 لوگ وہ ہیں جو اسلام آباد کے پوش ترین سیکٹر F7 کا جو علاقہ ہے وہاں سے پکڑے گئے ہیں اور ان کو اب ابتدائی پہلے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں 14 فورن ایکٹ کے تحت، اور اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کرنے، ملک بدر کرنے کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 2 روز کے اندر ان 386 افغان باشندوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا اور اس کے لیے تمام انتظامات ضلعی انتظامیہ نے شروع کر دیے ہیں۔ جی، سیف سٹی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں بڑھانے کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے صوبے کی 94 تحصیلوں میں کیمرے نصب کرنے کے لیے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جی جہانگیر۔ جی، پنجاب کی 94 تحصیلیں ایسی تھیں جہاں پر ابھی تک سیف سٹی منصوبہ شروع نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ان 94 تحصیلوں میں سیف سٹی کیمراز انسٹال کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے فنڈز جاری کر دیے ہیں اور ان مقامات کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے جہاں پر یہ کیمرے انسٹال کیے جائیں گے۔ پولیس حکام کے مطابق جرائم اور حادثات کے مطابق میپنگ کی گئی ہے کہ ان علاقوں میں یا ان مقامات پر یہ کیمراز انسٹال کیے جائیں گے جہاں پر واردات یا
حادثہ معمول سے زیادہ رپورٹ ہوتا ہے۔ اس بار براہ راست فیڈ کے لیے کوئی نئی بلڈنگ نہیں بنائی جائے گی، بلکہ متعلقہ تھانوں میں ان تمام کیمروں کی فیڈ پہنچے گی، جس کے بعد مرکزی سینٹرز تک یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت مختلف شہروں میں جو ڈیٹا کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ لاہور سیف سٹی کا ڈیٹا 6 بیٹا بائٹ سے بڑھا کر 15 بیٹا بائٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں 3 بیٹا بائٹ کا اضافہ کیا جائے گا، اور 2026 تک یہ منصوبہ جو ہے مکمل کر لیا جائے گا، اور یوں سیف سٹی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلا دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ فیصلہ محکمہ داخلہ بلوچستان کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ سما مجیب اللہ۔ جی بالکل، محکمہ داخلہ بلوچستان کی سفارش پر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں موبائل فون انٹرنیٹ 3G 4G سروس گزشتہ رات 12 بجے سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش سے کاروباری حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ طلباء طالبات اور آن لائن کاروبار کرنے والے افراد بھی شدید متاثر ہیں۔ مراسلے کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش جو ہے نا وہ کوئٹہ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث کی گئی ہے۔ دانش اسکول کے بارے میں 14 دانش سکولز فارفلنگ ایریا میں انڈر سرو اسٹوڈنٹس کو، جو ذہین اور قابل بچے جن کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ان کو تعلیم دلوانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سکولز کا یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یہ سر اسی ڈیزائن پہ ہے جو آپ کے ویژن کے تحت شروع ہوا تھا پنجاب میں، اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے، اور بچے جو ڈیزرو کرتے تھے لیکن ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی، تو وہ یہ اسی کا پارٹ ہے سر۔ چترال کا اسکول بھی یہ سر اس کا ایک پرسپیکٹو ویو ہے۔ 500 سے 700 بچے اس میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس میں ریزیڈینشیل فیسلٹیز بھی سر ہیں، اکیڈیمک بلاکس گرل سیکشنز اور بوائز سیکشنز کا الگ ہوگا، ہاسٹلز ان کے اپنے الگ ہوں گے، اسی طرح کچن، کیفیٹیریا، اور اس میں جس طرح سر آپ نے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز کہی تھی، ای لائبریری کی بھی پروویژن اس میں رکھی گئی ہے۔ ان کی لیبارٹری لیٹسٹ ہوں گی، اسپورٹس فیسلٹیز، بیڈمنٹن، ٹینس کورٹس، مسجد، پارکنگ، آڈیٹوریم ہوگا، 50,000 گیلن کا سر ایک واٹر ٹینک بنے گا۔ سائٹ سروے اس سائٹ کا ہو چکا ہے، جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بھی کر لی ہے، ٹوپوگرافک سروے بھی ہو گیا ہے، فیزیبلٹی رپورٹ سر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف چترال میں موجود ہیں، ان کو دانش اسکول منصوبے سے متعلق بریفنگ دی گئی کہ ہمارے بیچوں بیچ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کی چترال آمد قومی وحدت، عوامی اعتماد اور تعلیم دوست سوچ کی عکاس ہے۔ یہ دورہ نہ صرف امید و یقین کا پیغام ہے، بلکہ اس امر کی بھی گواہی دیتا ہے کہ ریاست پاکستان ملک کے ہر گوشے کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ چترال میں دانش اسکول کا قیام یقیناً اس علاقے کے تعلیمی میدان میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کا یہ مشترکہ منصوبہ نہ صرف اس علاقے کے لیے خوشائن ثابت ہوگا، بلکہ وفاقی اور صوبائی تعاون کے لیے بھی مثال ہوگا۔ چترالی عوام اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کے مشکور ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ہم اس تاریخی موقع پر آپ کو اور آپ کے ساتھ تشریف لائے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چترال میں خوشانگیور تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب امیر مقام صاحب سے کہ وہ اسٹیج تشریف لائے اور استقبالیہ کلمات پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، عطا تارڑ صاحب، چیف سیکرٹری آئی جی، اور چترال کے میں دیکھ رہا ہوں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے آل پارٹی سے نمائندگی موجود ہے، قائدین، لیڈران اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور میری بہن، میں سب سے پہلے آپ چترال کی طرف سے اور پورے KPK کی عوام کی طرف سے جناب پرائم منسٹر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دانش اسکول
جو اس کا ایک ویژن ہے اور سوچ فکر ہے. اس زمانے میں جب یہ چیف منسٹر پنجاب تھے, ہم ہر ایک سنا کرتے تھے کہ اس کا یہ ڈریم خواہش کہ کیوں نہیں ایک غریب بچے بھی لارنس اور ایچسن کالج کی طور پر مفت میں تعلیم حاصل کرے. تو اس ویژن, اس کا وہی ویژن, اور جب اس کو یہاں موقع ملا تو اس نے سب سے پہلے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اور میں آپ چترالی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ کو بھی تہ دل سے شکریہ ادا کر لینا چاہیے کہ پورے KPK میں, پورے صوبے 36 اضلاع میں یہ پہلا اس نے آپ کو گفٹ دیا اور تحفہ دیا. تو اس کا بہت شکریہ, اور چترال کے عوام کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ. جناب شہباز شریف صاحب, آپ کے بارے ہم سنا کرتے تھے جب آپ CM پنجاب تھے. یہ بھی ہمارے سننے میں آیا تھا کہ وہی ٹرکی والے اور چائنا والوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بھی شہباز سپیڈ چاہیے اور اس لیول پر بنا. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ آپ ایک بہترین معمار بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستانی عوام کو آپ پر فخر کر لینا چاہیے کہ آپ صرف اس حد تک محدود نہیں رہے. آپ کو جو وہی بگڑی ہوئی معیشت اور مشکل ترین حالات ملی تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ سب کو ساتھ لینے والا لیڈر بھی ہے. سب کو ساتھ لے کر, اور وہی ملک جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اس کو آپ نے بچا کے رکھا. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک بہترین معیشت دان بھی ہے, ایک بہترین اکانومسٹ بھی ہے. جب کشمیر کی ایشو آئی تو اس زمانے میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ہم کیا کر سکتے, ابھی انڈیا کے ساتھ کیا کر سکتے, جنگ تو نہیں لڑ سکتے, مگر آپ نے یہ بھی ثابت کریے شہباز صاحب کہ آپ ایک جنگجو بھی نکلا ہے. آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا. آپ نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, وفاقی وزیر امیر مقام تقریب میں شریک ہیں اور خطاب کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کا فیصلہ, پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی ہے. 10 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں تحلیل کر کے 41 ستھرا پنجاب ایجنسیز بنائی جائیں گی. آپ کو بتائیں کہ اہم خبر آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی ہے. 10 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں تحلیل کر کے 41 ستھرا پنجاب ایجنسیز بنائی جائیں گی. عثمان علیم سے مزید جان لیتے ہیں. جی عثمان, بتائیے. جی بالکل, پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور پنجاب بھر میں ستھرا پنجاب اتھارٹی جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کا ڈرافٹ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. 10 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں تحلیل کر کے 41 ستھرا پنجاب ایجنسیز بنائی جائیں گی, جبکہ اتھارٹی کے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے منظور کیے گئے ہیں, اور اتھارٹی کے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے. ایجنسی کے فیصلے جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز کریں گے. محکمہ بلدیات نے کیبنٹ میں یہ کمیٹی جو ہے وہ سمری بھیجی تھی, جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی منظوری دے دی ہے. صوبے بھر میں 10 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں اتھارٹی کے ماتحت کام کریں گی. ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کا مقصد کوڑے کو کارآمد استعمال میں لانا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا عثمان. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ماسٹر رائل میٹ ایملشن, جو دیتا ہے آپ کی دیواروں کو رائل ٹریٹمنٹ. اس کی ایڈوانس سٹین ریپیلنٹ ٹیکنالوجی ہاؤس ہولڈ لیکوڈز کو دیوار کی سطح میں جذب ہونے سے روکتی ہے, اور یہ لیکوڈز داغ دھبے بنانے کی بجائے قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. وزیر شمالی علاقہ جات آزاد کشمیر, محترم وفاقی وزراء عطا تارڑ صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ طلعت برقی صاحب, چیف سیکرٹری IG KPK, چترال کے انتہائی قابل احترام عظیم غیور بھائیوں اور بہنوں, سیاسی جماعتوں کے زعماء, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں چترال کے اس خوبصورت علاقے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, اور چترال جو KPK کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے, اور KPK کے عوام بہادر اور بڑے غیور عوام ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور ان کی
اور آپ کی حب الوطنی پاکستان کے ساتھ مثالی ہے، اور آپ نے پاکستان کی ترقی اور یکجہتی کے لیے جو عظیم کاوشیں کی ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور جہاں تک چترال کے عوام کا تعلق ہے تو آپ تو بہت مہذب اور پرامن لوگ ہیں، تو میں یہاں پر آ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میرے بڑے بھائی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب گو کہ وہ پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ KPK کی ترقیاتی منصوبوں میں اور خاص طور پر چترال کے منصوبوں میں ان کی بہت دلچسپی رہتی تھی۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے پاس ایک شاندار تحفہ لے کے آیا ہوں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ چترال میں دانش اسکول بنائیں۔ جب سے میں وفاق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وزارت عظمیٰ کا یہ ذمہ داری دی تو میرا فوکس جو تھا وہ دور دراز علاقوں میں ایسی سہولتیں مہیا کرنا وفاقی وسائل سے، جس سے وہاں پر وہ سہولتیں آئیں گی تو وہاں کے عوام خوشحالی سے ہمکنار ہوں گے، اور اس میں آزاد کشمیر بھی ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں، اور چترال اس میں شامل ہے۔ اور یہ منصوبہ میں آج آپ کو بطور کسی احسان کا نہیں، یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کا حق میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ یہ دانش اسکول جو ہیں یہ ایچ کالج کے ہم پلہ ہیں، مگر یہاں پر عام آدمی کا بیٹا جائے گا، عام آدمی کی بیٹی جائے گی، یتیموں کے بچے جائیں گے، غریبوں کے بچے جائیں گے۔